बहरा अरब में समुद्री तूफान बिपर जॉय मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया तो बिपर जॉय के नाम से आने वाला समुद्री तूफान पूरी हलचल मचा के हमारे दरमियान से होता हुआ गुजर चुका है। मुस्तकिल जो पेशगोइयां की जा रही थी कि 15 तारीख को ये हो जाएगा और 16 को ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम 17 जून में खड़े हैं और सूरत ये है कम से कम कराची शहर में उस तरह की कोई कैफियत अब तक सामने नहीं आई। बात खत्म हो जानी चाहिए लेकिन ख़त्म होके नहीं दे रही। इस पूरे मंजरनामे में आप गौर करें कि सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें ट्रेंड करती रहीं, ये बात लोगों ने तवातुर से शेयर की कि ये कराची में आने वाला समुद्री तूफ़ान अब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से टकराएगा और जो है वो वापस हो जाएगा। और ये बुज़ुर्ग की करामात हैं, तो ये करामात सिर्फ यहाँ तक ही क्यों हैं, ये करामात वहाँ क्यों नहीं नज़र आती कि जहाँ जो है वो बम धमाके हो जाते हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं, चोरियाँ हो जाती हैं, यहाँ तक कि महंगाई तक को लोगों ने जो है ना इसमें शामिल किया। आप यकीन करें इतनी शदीद तकलीफ़ हुई ये कमेंट्स देखकर और ये तज्ज़िये देखकर कि मजबूर हो गया हूँ कि इस पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक गलत चीज़ माशरे में फैलाएंगे तो लामहला उसके जवाब में दुरुस्त चीज़ भी आनी चाहिए। जो कमेंट्स का एक जो सिलसिला था और जो पोस्टों का सिलसिला था, उसमें सबसे तकलीफ दे बात ये लगी कि एक मेरे ऐसे दोस्त जिनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आज भी बहुत इज्जत करता हूँ और आइंदा भी करूँगा, उनके उस काम पर जो वो दीन की खिदमत के लिए अंजाम दे रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन उन्होंने भी ऐसी एक पोस्ट की। मैंने समझाया और गो के ज़्यादा तवील बात नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने फिर इस पर अलग से एक पॉडकास्ट भी कर दी। ठीक है अगर वो समझते हैं, लेकिन फिर जब बात दलाइल की आएगी तो फिर जवाब आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर अहले ईमान बैठे रहें और इल्हादी कुव्वतों को जो है ना मजबूत किया जाए। जी हाँ, ये पूरा बयानिया मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, ये पूरा बयानिया इल्हादी कुव्वतों को मजबूत करने, इल्हादी कुव्वतों को सपोर्ट देने के मुतरादिफ। आप सोच रहे होंगे वो कैसे। आइए इन कमेंट्स का जायज़ा लेते हैं और इन कमेंट्स के पीछे छुपी हुई वो इल्हादी सोच और फिक्र को देखते हैं कि जो प्रिवेल कर रही है हमारे माशरे में और जिस तेज़ी से वो सराइत कर रही है, उसका जो ज़रिया है वो सोशल मीडिया किस तरह से बना हुआ है। देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है, जितने भी दावे या पेशगोइयाँ की गई वो तमाम की तमाम साइंसी बुनियादों पर की गई। और अगर उन सारी पेशगोइयों में कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं हुई, ना आज हुई, ना पहले हुई, ना नीलोफर के समुद्री तूफान में हुई, ना उससे पहले हुई, ना उससे पहले हुई, तो अगर किसी शख्स ने यह ख्याल कर लिया, किसी शख्स ने यह उसने जन रख लिया कि हमारे शहर के मुख्तलिफ कोनों पर, समुद्री कोनों पर के अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन पर और मनोड़ा और किमाड़ी और समंदरी बाबा उस तरफ जो है ऐसे अल्लाह वालों के मज़ार मौजूद हैं, तो हो सकता है उनकी करामत से ये समुद्री तूफ़ान ना आया और पलट गया हो। रोज़ मगरिबैन पे दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे इस सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया को ऐसे सुनामी, ऐसे मर्ज से बचा जो अचानक से आ जाते आफतें, उनसे हमें बचा। हम अहले बैत रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, क्योंकि इनकी मंजिलें हमसे बहुत हम सोच नहीं सकते अफजल है, क्योंकि इनकी मंजिलें हमसे बहुत हम सोच नहीं सकते अफजल है, क्योंकि इनकी मंजिलें हमसे बहुत हम सोच नहीं सकते अफजल है। इस मंजिल को पहुंचने के लिए हमारी दुआ के सदके, इनके सदके तूफान टल सकता है, तूफान टल सकता है, तूफान टल सकता है। तो ऐसा कर लेने में आपको इतनी शदीद तकलीफ है, इतना शदीद आपको जो है मसला है कि आप ये सवाल उठा देते हैं कि अच्छा तो क्या ये समुद्री तूफान ही उनकी डोमेन है? क्या वो महंगाई को, क्या वो डकैती, चोरी, बम धमाकों को, उन्हीं के अपने जो है वो मज़ार में बम धमाका हो जाए तो उसको नहीं रोक सकते? तो जनाब ये दावा या ये दलील या ये उसलूब मुकम्मल उन इलाही कुव्वतों को अगला निवाला, अगला लुक़मा फराहम करता है कि अच्छा तो इस तरह तो तुम्हारा अल्लाह भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो भी नहीं कर सकते तो तुम्हारा अल्लाह कौन सा महंगाई ख़त्म कर सकता है? तुम्हारा खुदा कौन सा ऐसा है जो बम धमाके को रोक सकता है, उसकी अपनी मस्जिद में हो जाए? और तो और कोई ये बोले कि खाना काबा उसका मताफ वो तक तुम्हारा खुदा जो है वो सेव नहीं कर सकता, वहाँ क्रेन गिर जाती है, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? दीजिए जवाब। जब दलाइल की बात आएगी, रैशनल दलाइल की बात आएगी, तो फिर इसी तरह से फिर वो अपनी बातों को लेकर आएंगे। लेकिन जब ये बुनियादी नुक्ता सामने आएगा कि यार सारे साइंसी तरक्की के बावजूद आज भी करोड़ों लाखों इंसान इस बात पर अकीदा रखते हैं कि साइंस गालिब इल्मियत नहीं है, वो साइंस के तमाम तजुर्बात, मुशाहिदात, मशीनी पेशगोइयाँ उन सबको रद्द करते हुए कहते हैं नहीं, कोई कुव्वत है जो कर सकती है। वो जाते हैं उस अहलुल्लाह के मज़ार पर और जाके दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह इस बुजुर्ग की करामत से जो है अगर इस तूफ़ान से, इस तबाही से हमें बचा ले। या वो नहीं भी जाते और तूफ़ान पलट जाता है तो समझते हैं कि ये तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत थी कि जिसने अपने उस नेक बंदे के तवस्सुत से
इस तूफान को रोक दिया। یہ طوفان کے حوالے سے کوئی خاص دعا کرنے آئے تھے؟ باقی اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی اگر کوئی آئے گا طوفان آئے گا روکے گا اللہ والے روکیں گے اس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا طوفان نہیں آئے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا کراچی کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ طوفان ٹل جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ طوفان ٹل جائے گا۔ لیکن آخری دن اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ یہ تو سب جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو سب جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو سب جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر آئے تھے کہ دعا مانگنے کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی یہ طوفان آتا ہے تو ظاہر سے بات اتنی بڑی ہستی ہے، میرا تو ان پہ بڑا دعویٰ ہے اور بھی لوگوں کا ہے کہ طوفان آتے آتے وہ وہیں تھم جاتا ہے، اور میں جب سے ہی دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں الحمدللہ اس اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اتنی آفتیں آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں، الحمدللہ اس اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اتنی آفتیں آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں، الحمدللہ اس اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اتنی آفتیں آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں۔ چونکہ کراچی شہر کے کونوں پر اللہ کے ان نیک بندوں کا جو ہے آخری قیام گاہ ہے کہ ہمارا عمل ان کے عمل سے بہت ہیچ ہے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، تو ان نیک بندوں کی کرامت سے یہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اگر کوئی شخص حسن ظن رکھتا ہے، دیکھیں حسن ظن رکھنا کوئی غیر دینی عمل، کوئی شرکی عمل نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پورا پٹی میں نا کیاماڑی سے لے کے مصری شاہ سے لے کے عبداللہ شاہ صاحبی، پورا پٹی میں بڑے بڑے اولیاء رہتے ہیں یہاں پر جب بھی ایسا آپتی طوفان آیا نا، اللہ نے ان کو جو ہے نا رخ موڑ دیا یا ختم کر دیا، اللہ نے ان کو جو ہے نا رخ موڑ دیا یا ختم کر دیا۔ یہ اللہ کے ولی ہے، جب تک یہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی نہ طوفان کوئی چیز نہیں آئے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی نہ طوفان کوئی چیز نہیں آئے گا۔ جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ وہ کیا ایسی طاقت رکھتے ہیں یا وہ ایسی طاقت نہیں رکھتے، تو جناب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ کے پاس موجود ہیں کہ اللہ موجود ہوگا، اللہ کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو کیا آپ اس میں اللہ کے سامنے مقابل پہ لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے پاس یہ واضح طور پر بات موجود ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہوگا، بعمل حافظ قرآن ہوگا، وہ اللہ سے اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا۔ یہ سفارش کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ کیسے سفارش ہو سکتی ہے؟ اللہ موجود ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، تو اللہ نہیں کر سکتا کیا؟ ایکسٹرا اختیار کہاں سے سفارش کا آ رہا ہے؟ شہید سفارش کرے گا، یہ سفارشات کا، یہ توسل کا سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پوری آپ کی عقائد کی ڈکشنری میں موجود ہے، اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ گمان رکھتا ہے، اگر کوئی شخص یہ حسن ظن رکھتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور آ بھی جائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اوہ یہ تو فیل ہو گیا، ایسا پھر بھی کوئی نہیں کہے گا، کہے گا ٹھیک ہے بھائی اللہ کی یہی مرضی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس دلیل کو آج 2023 میں اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ پورے الہادی بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ریشنل فکر کو پروان چڑھا رہے ہیں آپ، جبکہ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ اس فکر نے اس پوری سائنس کو جس کی بنیاد پر پورا الہادی مقدمہ کھڑا ہوتا ہے اس کو روم دیا ہے۔ اگر ایک انسان پورے شعور کے ساتھ، بلکہ ایک انسان کہاں کی بات کرے، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیے ایسا نہیں ہوتا کہ کئی بار آپ کسی نیک انسان جس کو آپ نیک جانتے ہوں، جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ جب اس کا جنازہ جا رہا ہو اور اگر بارش ہو جائے اچانک سے، تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا یار دیکھو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، یہ گمان ہوگا آپ کا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہے کہ رحمت برسا دی، یہ حسن ظن ہوگا۔ یہ حسن ظن رکھنا کوئی شرک عمل، کوئی غیر دینی عمل نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آپ جب ملائیں گے ان چیزوں سے کہ جو انسانوں کی پیدا کرتا ہے، جو فساد فی الارض کی پیدا کرتا ہے، یعنی میں آپ سے بہت آسان سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے طوفان کون پیدا کرتا ہے؟ طوفان کی ایگزیکیوشن پاور کس کے پاس ہے؟ آپ کہیں گے اللہ رب العالمین کے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا چوری اور ڈکیتی کی ایگزیکیوشن پاور کس کے پاس ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ تو انسان کے پاس ہے۔ کیا مہنگائی کی ایگزیکیوشن پاور، ایگزیکیوٹ کرنا، قیمتوں کو بڑھانا، یہ پاور اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ انسان کے پاس ہے؟ تو پھر ان چیزوں کو کہ جو انسان خود بڑھا رہے ہیں، خود کم کر سکتے ہیں، ان کو آپ کیوں ان چیزوں سے ملا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین براہ راست کرتا ہے؟ یعنی طوفان، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور کوئی انسان یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ خاص کام جو ڈائریکٹ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کو اللہ ہی کا کوئی نیک بندہ اگر سفارش کرے تو وہ رک جائے، تو اس میں کیا ہے آپ کو مسئلہ؟ اس سے آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے اور جڑنا چاہیے یا اور دور ہونا چاہیے؟
آپ اس ہستی کو، ذات کو، اس اللہ کے اس نیک بندے کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو آپ کر رہے ہیں، یہ ظلم تو آپ کر رہے ہیں. دوسرا تو توسط سے مانگ رہا ہے کہ آپ نیک بندے، آپ دعا کر دیں. اور دوسرا یہ جو بزرگ ہیں نا، ان کی دعاؤں سے یہ سارے ٹل جاتے ہیں، ان کی دعاؤں سے یہ سارے ٹل جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا؟ کیوں؟ وہاں حج پہ جانے پہ دعا کرنے میں کیا ہے بھائی؟ ایسا یہ کرتے وقت میرے ذہن میں کیا تھا؟ کیوں میں اس سے وہاں دعا کروا رہا ہوں؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے. یہاں اللہ میرے لیے دعا نہیں سنے گا؟ یہاں بھی میرے کئی دوست ہیں، ان کو بھی بول سکتا ہوں دعا کریں. آپ روٹین کی بات ہے دعاؤں کے لیے. جو شخص خانہ کعبہ جاتا ہے، مسجد نبوی جاتا ہے، اس کو آپ دعا کہتے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جاتا ہے، کہتے ہیں یار دعا کرنا ہمارے لیے، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں دعا کرنا بھائی؟ اللہ تو ہر جگہ، آپ مانگ لو. اس کے ذریعے کیوں منگوا رہے ہو تو بھائی دعا؟ میں ابھی عقائد کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں. آپ چونکہ ریشنل باتیں کر کے چیزوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک الہادی فکر کو ایسے انڈیلنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے اس کو کوئی شرک کا اس کا مسئلہ بنا لیا. کہاں سے یہ مسئلہ شرک کے دائرے میں آ جائے گا بھائی؟ کیوں آپ اس کو جو ہے زندہ اور مردہ کی بحث کے اندر لے کر جا رہے ہیں؟ اگر آپ زندہ اور مردہ کی بحث میں لے گئے ہیں گے، میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ وہ کرامت کی بات ہے یا اگر آپ کوئی چیزوں کا مسئلہ ہے تو مشہور جو ہے وہ حدیث تو ہم ان معنوں میں نہیں کہتے، واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جب مصر کے اندر دریائے نیل کی طغیانی والا معاملہ تھا، حضرت عمر بن عاص نے جو خط اس دریا میں ڈالا، ان روایات میں آتا ہے، اس کے بعد اس میں طغیان نہیں ہے. تو ایسا کیا ہوا بھائی؟ وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی، جنگل میں مسلمانوں کا جو قافلہ پہنچتا ہے اور کہتے ہیں بھائی اللہ کے بندے اور تم اللہ کے حکم سے سارے جنگلی خونخوار جانور ایک طرف ہو جاؤ، چلے جاؤ. یہ پورا ہماری روایات میں موجود ہے. تو ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ کی ریشنل عقل مانے گی ان چیزوں کو؟ نہیں مانے گی. جب آپ ریشنل ہو جاتے ہیں، عقل کی بنیاد پر، سائنسی بنیادوں پر چیزوں کو ناپنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. میں بار بار کہتا ہوں، بار بار دوستوں کو کہتا ہوں، بھائی عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا اللہ تعالیٰ کو. دین عقل سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے بھائی. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب. جب آپ غیب پہ ایمان لے آئیں گے نا تو پھر سائنس ختم. سائنس تو کہتی ہے دیکھنے سامنے ظاہر والی چیز، مشاہدہ ہو جس کو آپ چھو سکیں، چکھ سکیں، جس کو مشاہدے میں لا سکیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب. تو یہ یؤمنون بالغیب اس سائنسی فکر کو رد کرنے کے لیے ہے، اس ریشنل چیز کو رد کرنے کے لیے. کوئی انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. دے مجھے جواب، کیوں نہیں آیا پیپر جو ہے؟ یعنی آپ جب ڈھونڈنے جائیں گے، اچھا آپ کیوں امریکہ میں طوفان آتا ہے، اچھا وہاں تو نہیں ہے کوئی، وہاں تو نہیں ہے نا کوئی ایسا مزار جس کی آپ یہ اس طرح سے آپ بات کر سکیں اور اس طرح تضییق آمیز انداز سے آپ جو کمنٹس کر سکیں. وہاں طوفان آتا ہے اور اگر نہیں آئے، پلٹ جائے، وہ کیا لے کر آئیں گے دلائل؟ ذرا سن لیں ان کے، دیکھ لیں. اور یہاں آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو آپ کے پاس نہ ہونے کے بھی دلائل نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کو اللہ رب العالمین کی اذن، اللہ رب العالمین کے اشارے پر سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اشارے سے یہ کام ہو گیا، تو آپ بڑی مرچیں لگتی ہیں. اور آپ جو ایک ایسے پیراڈائم میں جا کے جب مار دیتے ہیں جو آپ کا جو نہ چاہتے ہوئے. میں مانتا ہوں، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن خدا کے واسطے یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ کریں. اس کے نتیجے میں جو سوالات اگلا جنم دے گا وہ آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. انسان جانتا ہے وہ گناہ گار ہے. میں دعوے دار نہیں ہوں کہ میں بہت بڑا پارسا اور بڑا متقی اور بڑا تقوی والا انسان، لیکن جن لوگوں کا تقوی مجھے نظر آتا ہے، سمجھتا ہے، میں ان لوگوں کے لیے عقیدت، ان کے لیے احترام، ان کے لیے الگ مقام دیتا ہوں، اپنی زندگی میں دیتا ہوں. کراچی کے عوام کے لیے مالک بہتر کرے گا، سائیں ہے جو کرے گا سائیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تو ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے. زندہ اور مردہ کی تو پھر بحث ہی نہیں. آپ ایک سامنے ڈالا بھائی تو کیا ہم مردوں سے مانگیں؟ ہاں وہ میں نے مثال دی حضرت عمر بن عاص کی، تو انہوں نے کہا وہ تو زندہ تھے. بھائی عجیب بات کرو، آپ زندہ مردہ کی بحث میں جا رہے ہو. جب زندہ مردہ کی بحث میں جاؤ گے تو پھر میں آپ سے اگلا سوال کروں گا، تو قرآن تو کہتا ہے تمہیں تو شعور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے. کن لوگوں کے بارے میں کہتا ہے؟ ادھر چیک کر لو بھائی. قرآن کی واضح نص موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں، اپنا رزق پاتے ہیں، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب کر لو بات زندہ مردہ کی. آؤ بھائی بتاؤ بھائی کون زندہ کون مردہ، کر لو تعین. کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کو تو شعور ہے ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے، تو آپ ان کو مردہ کیسے قرار دے رہے ہو جب آپ کا رب کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے؟ تو اس لیے یہ جب آپ ایک چیز کو ایک پیراڈائم میں مان لیتے ہو کہ ہاں یار یہ ہو تو رہا ہے لیکن یہ زندہ کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ اس کے زندہ اور مردہ ثابت ہونے کی بحث ہے نا. اس کا تو شرک سے کوئی تعلق نہیں جو آپ جوڑ. یعنی ڈومن جیسے اخبار نے اس پر رپورٹ شائع کی کہ ایک ایسا مزار جو طوفانوں کو روک لیتا ہے، پورا اس کا بیانیہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. آپ اس کو لے کر جو ہے وہ اس طرح سے جا رہے ہیں. حالانکہ اس پورے عمل کے اندر انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ یار ہمیں اپنا رب سے، ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے عمل کو اللہ سے جوڑنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں مقبول ہوں اور ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ
तूफान मोड़ दे। और जहाँ तक अल्लाह के नेक बंदों की बात है, देखें बात इस पर सब क्लियर है कि क़तइयत के साथ जो बात की जा सकती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू अन, वो सहाबा किराम के बारे में बात की जा सकती है कि वो जन्नत में जाएंगे। बाकी सबके लिए हुस्न ज़न है, हर इंसान के बारे में हुस्न ज़न रखा जाता है कि यार ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह ताला इसकी बख्शिश करेगा, अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करेगा, ये तो बड़ा नेक इंसान था। लोग गवाहियाँ देते हैं उसके अमल की जो जब उसके साथ रह रहे होते हैं। आपने सुना होगा कोई शख्स मक्के में इंतकाल करके हम कहते हैं यार बड़ा जन्नती शख्स होगा, तो ये जन्नती शख्स जो कहा जा रहा होता है उसने जन की बुनियाद पर कहा जा रहा होता है। वो फलां बड़ी रात थी, उस रात फलां का इंतकाल हो गया, हम कहते हैं ना कि यार बड़ी बात है भाई, अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत फरमाए, तो बड़ी रात को इंतकाल हुआ है, तो आप कहाँ से कहते हैं? ये कोई क़तइयत नहीं होती, ये आप हुस्न ज़न रखते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि होगा, तो इस बुनियाद पर वो शख्स जो है वो अल्लाह के करीब होगा, जन्नत में जाएगा, उसकी मग़फ़िरत होगी, उसके दर्जात बुलंद होंगे। बेशुमार केसेस के अंदर आप ये चीज़ें अमूमी अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, ये हुस्न ज़न होता है, ये कोई शिर्क या कोई वो चीज़ नहीं होती। इस बुनियाद पर इंसान करता है कि नहीं यार ये तो बड़ा नेक आदमी था, इसकी नेकी का तायुन उसकी चेहरे के नूर से कि भाई बड़ा नमाजी आदमी था, देखो कितना नूर है चेहरे। तो ये सारी चीज़ें इंसान रूटीन में कर रहा होता है और हुस्न ज़न की बुनियाद पे कर रहा होता है। ये कोई शिर्क की अकीदा नहीं होता कि आप इसको शिर्क से जोड़कर पूरा आप सिंगल आउट करके चीज़ों को कर दें और ख़ुद जाके खड़े हो जाएं इलाही पैराडाइम। सवाल ये है कि आपने कितने लोगों से जाके पूछा है? आप पूछें जिनसे जाके, क्या लोग ये कहते हैं बाबा जी आप करा दो? ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ, चंद जोहला हो सकते हैं, लेकिन चंद जोहला की बुनियाद पर आप ये पूरा इल्मियत नहीं खड़ी कर सकते इस बुनियाद पर कि ऐसा हो रहा है। तो बस ये बुनियादी बात थी, मैंने रिपीट भी कर दी और समझा भी दी। देखें सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, सोच समझ के करें, अकायद और इन सारी चीज़ों में ना घुसे। वो मंजरनामा इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है कि आप इन अकायद को छेड़ कर एक नई बहस की तरफ ले जाएँ। नई बहस तो नहीं कहलाएगी, पुरानी बहस है, और वो दो मकादब फ़िक्र आमने सामने खड़े हो जाएँ इस बुनियाद पर, और आप जो है तालियां बजा रहे हो यार देखो हमने बात करी थी, ये तूफ़ान मच गया। हालांकि कोई तूफ़ान नहीं मचा, ये आप फितना फैलाएंगे।